بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیا ناول آوے ہی آوے، اور اس کی رائٹر بھی ہیں فائزہ افتخار، اور یہ کافی کامیڈی اور فنی ٹائپ کا ناول ہے۔ مزاح اس میں کافی زیادہ ہے یہ ہلکا پھلکا سا موضوع ہے الیکشن کے بارے میں، لیکن بڑا مجھے اچھا لگا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے، پھر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 2 ملے گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگ سیاہ دھن کو اتنا رسپانس نہیں دے رہے، حالانکہ سیاہ دھن کا ٹاپک بڑا ڈفرینس ہے اور بہت زیادہ ہارر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی یا اس ٹائپ کی۔ ہاں، لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ کالا جادو سے ریلیٹڈ ہے، اور جو آج کل مطلب اس طرح سے آج کل ہے زندگی دنیا میں چل رہا ہے بہت کچھ ایسے کالے جادو کا، تو اس طرح کا ہے۔ تو اگر میں 3rd ایپیسوڈ بھی اس کی اپلوڈ کروں گی، اگر وہ سننے کے بعد بھی آپ لوگوں کے ویوز نہ آئے یا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو میں نیکسٹ نہیں کروں گی، کیونکہ پھر ویوز نہ آئے تو فائدہ نہیں، میں پڑھ کے تھک جاتی ہوں اور آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر آپ وہ ناول سنتے نا تو تھوڑا بہت ڈر لگتا ہے، لیکن ویسے وہ ناول اچھا تھا۔ بہت زیادہ ڈراؤنا تو میں خود بھی ناول نہیں کر سکتی، کیونکہ میں خود بھی اچھا خاصا ڈرتی ہوں، لیکن وہ تھوڑا بہت اس طرح سے تھا، لیکن اور ڈیفرنٹ ٹاپک تھا۔ میرا خیال تھا پسند آئے گا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے چینل کے سارے لسنرز کا سیم ہی ذوق بن گیا، تو وہ ایک ہی ٹائپ کے مطلب چیز چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ میرے خیال میں جیسے کھانا ہم ڈیفرنٹ کھاتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں ناول بھی ڈیفرنٹ ہی سننے چاہیے، لیکن اگر آپ لوگ نہیں پسند کرتے تو میں نہیں کنٹینیو کروں گی، کیونکہ میں تو وہ پڑھ چکی ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے وہ چوز کیا تھا، آپ لوگوں کو نہیں پسند آیا تو نہیں کریں گے۔ اچھا جی، آوے ہی آوے۔ امی جی آ گئیں۔ تحسین اندر سے چھلانگیں مارتا باہر نکلا اور تسکین کو صحن میں بچھی چارپائی پہ دوہرا ہو کے کھانستے دیکھا تو ڈھیلا سا پڑ گیا۔ اوہو، آپ ہیں ابا جی؟ میں سمجھا رکشہ آیا امی کا۔ الو کے پٹھے، تمہیں میری کھانسی کی آواز رکشے جیسی لگتی ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سریلا سمجھتے ہو تم نالائق آدمی۔ رات کو جب خراٹے لیتے ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے گلی میں ایمبولینس گزر رہی ہو۔ جانے دیں ابا جی، ہماری گلی میں سے ایمبولینس کیسے گزر سکتی ہے؟ ادھر سے تو رکشہ ہی پھانس کے نکل جائے تو بڑی بات ہے۔ ویسے خیر تو ہے، آج ماں کا انتظار بڑی پھیریاں لگا کر رہے ہو۔ ایسا انتظار تو تم اپنے استانی کا کرتے ہو۔ ابا جی، تحسین جھنجھلایا، وہ میری استانی نہیں ہے، اسکول کی استانی ہے، میری تو بیوی ہے۔ پتر جی، سرکاری چیز عوامی ہوتی ہے، وہ سرکاری استانی اس لیے تمہاری بھی ہوئی۔ ویسے بھی اتنا کہنے کے بعد اسے ایک بار پھر کھانسی کا دورہ پڑا، مگر تحسین جانتا تھا اندر کی بات، اس کے کانوں میں انڈیلے بغیر وہ رہیں گے نہیں، اس لیے برے منہ بناتا چارپائی کی پائنتی پہ ٹک گیا۔ ویسے بھی کھانسی کے وقفے کے بعد تسکین نے سلسلہ تکلم وہیں سے دوبارہ جوڑا۔ آدھی رات تک تمہیں ماں کے خلاف جو پٹیاں پڑھاتی رہتی ہے وہ ساری پتہ ہے مجھے۔ تمہارے کمرے کی ایک کھڑکی اس سین میں کھلتی ہے پتر جی، اور بیوی کی پڑھائی پہ عمل کرنا تو ہماری جدی پشتی روایت ہے ابا جی۔ تحسین نے بھی طنز کا وار کیا۔ آپ کے کمرے کی کھڑکی بھی اس ورانڈے میں کھلتی تھی جہاں میں مولوی جی سے سبق لیا کرتا تھا۔ ارے یہ تو حق ہوتا ہے بیویوں کا، اور اچھا ہے، اسے دوسروں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے مجھے 30 سال شاہدہ کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی اس کے بارے میں وہ کچھ پتہ نہ چل سکا جو تمہاری بیوی سے سنا ہے۔ ویسے وہ کس دورے پہ نکلی ہے؟ الیکشن لوٹ لو دورے پہ۔ یہ سیل کون سے بازار لگی ہے؟ ہر گلی ہر محلے کے بازار میں۔ آج تو امی جی خالہ جی کے محلے میں ہونے والے جلسے میں گئی ہیں۔ پیروں میں بلیاں ہیں شاہدہ کے، دوسرے محلے میں ہونے والے جلسے میں جانے کی کیا تک ہے؟ ہمارے محلے میں کیا جلسے نہیں ہوتے؟ اور رہنے دو ابا جی، جیسا ہمارا محلہ ویسے ہمارے امیدوار، ایک نمبر کے کنجوس۔ پورے شہر میں فیشن پھیلا ہوا ہے، سیاسی فیشن، کہ جس کا جو انتخابی نشان ہوتا ہے وہی جلسے میں آنے والا ہر بندے میں بانٹتا ہے۔ مفت؟ تسکین چونکے۔ ہاں جی ابا جی، بالکل مفت، حالانکہ علاقے کا امیدوار جلسے میں آنے والے ہر بندے کو اینک دے رہا ہے۔ نظر کی؟ میرا نمبر بھی بڑھ گیا شاید۔ نہیں ابا جی، سن گلاسز۔ کبھی کہتے ہو اینک ملے گی، کبھی کہتے ہو گلاس ملتے ہیں، پھر کہو گے نہیں جگ ملے گا۔ تسکین اس غلط بیانی پہ برا مان گئے۔ او ہو ابا جی، وہ بھی زچ ہوا۔ سن گلاسز یعنی کالے چشمے؟ اچھا، وہ جو نابینا لگاتے ہیں؟ صرف نابینا نے، گلوکار اور ہیرو بھی لگاتے ہیں۔ چلو اچھا ہے، ڈھیر لگا لیں گے گھر پہ، آشوب چشم کی بیماری میں کام آئیں گے۔ او تحسین، تسکین، نیش گفتہ،
باہر رکشے میں پھنسی بیٹھی شاہدہ بیگم باویلا کر رہی تھی۔ او پا رکشے والے دیکھ نہیں رہا ہے کہ میں پھنس گئی ہوں؟ کس کے ساتھ؟ وہ بھی اسی محلے کا تھا، شاہدہ بیگم کے سامنے اسی گلی میں کھیل کے جوان ہوا تھا۔ فوراً ٹھٹھے بازی بھی اتر آیا۔ بے غیرتا، مخول کرتا ہے خالہ کے ساتھ؟ نیچے اتر رکشے سے اور میرا سامان نکال۔ اوہو خالہ، وہ بدمزہ سے منہ بناتا اترا۔ اتنا سامان لے کے رکشے میں چڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوچ سمجھ کر بیٹھنا چاہیے تھا رکشے میں۔ جو سوچے گا سمجھے گا وہ رکشے ہی میں کیوں بیٹھے گا؟ یہاں تو بندہ بیٹھتا ہی تب ہے جب یا تو اس کی مت ماری جاتی ہے یا پھر آئی ہوتی ہے۔ کیا شام مت، اور اب بٹر بٹر سامنے اسکول سے نکلتی کڑیوں کو دیکھنا بند کر اور یہ تھیلا نکال، ورنہ تیری شامت لے آؤں گی۔ ہمارے بھی دن بدلنے والے ہیں خالہ۔ ہمارا ایک رکشے والا ساتھی بھی الیکشن میں کھڑا ہوا ہے اور اگر وہ جیت گیا تو ہم اسمبلیوں تک پہنچ جائیں گے۔ رکشے سمیت ٹھیٹ ٹھیٹ کرتے ہوئے اسمبلی میں جانے سے پہلے ایک ہاتھ میری گھر کی گھنٹی پہ ہی مار دے۔ تجھے تو توفیق نہیں ہوئے، میرا تحسین ہی مجھے نکالے گا۔ رکشے والے نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے بیل بجا دی۔ دوسری تیسری بیل پہ تحسین نے بری سی شکل بناتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ہائے تحسین، شاہدہ بیگم نے دہائی دی۔ امی آپ، کیا ہوا؟ اندر کیوں نہیں آ رہی؟ کب سے تو آوازیں دے رہی ہوں، بیٹھا لیکچر سن رہا ہوگا اپنی زنانی کا۔ نہیں نہیں امی جی، وہ تو گھر ہی نہیں ہے ایمان سے۔ وہ تب بھی دروازے پہ کھڑا صفائیاں دیتا رہا۔ رکشے والا صبر کی آخری حد کے پاس پہنچ گیا تھا۔ نہ تجھے رکشے کا شور بھی نہیں سنائی دیا؟ وہاں مسلسل جرا جاری تھی۔ وہ میں سمجھا ابا جی کھانس رہے ہیں۔ او خالہ، اسکول سے چھٹی ہوگی بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ بے ہدایتہ شاہدہ بیگم کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تیری کب شادی ہوئی ہے جو بچے اسکولوں میں جا کے تیرا انتظار بھی کرنے لگے؟ میرے اپنے بچے نہیں خالہ، وہ بچے جنہوں نے میرا رکشہ لگوایا ہوا ہے آنے جانے کے لیے۔ پہلے اتنی دیر ہو گئی ہے، 3 جگہ تو راستے میں آپ نے رکشہ رکوایا تھا۔ ایک جگہ مسالے والی گاجر مولی کھانے کے لیے، دوسری دفعہ ٹھنڈی بوتل پینے کے لیے، اور تیسری بار… امی جی، تحسین نے بات کاٹی، مسالے والی گاجر مولی کے بعد ٹھنڈی بوتل؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ پتہ تو ہے اس سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ چل چل وڈا حکیم نہ بن، آیا وڈا استانی کا بندہ۔ وہ جزبز ہو کے رہ گیا، جیسے استانے کا شوہر ہونا بھی ایک تانا ہو۔ پہلے مجھے تو نکال، بلکہ پہلے اس تھیلے کو نکال، یہ نکلے گا تو میں نکلوں گی۔ آپ تھیلے میں ہو امی جی؟ حیرت کے مارے اس کا پہلے سے پھولا ہوا منہ اور بھی وسیع نظر آنے لگا۔ او عقل مندہ، میری گود میں تھیلا اور پھنس گیا ہے، نکال اسے۔ آہا، اینکوں کا بھرا تھیلا۔ وہ خوشی خوشی تھیلا کھینچ کے نکالنے لگا، اور جب صحن کے بیچوں بیچ بچھی چارپائی پہ ٹھسے سے بیٹھنے کے بعد شاہدہ بیگم نے تھیلے میں سے بلی یعنی مفت کا مال برآمد کیا تو سب سے لمبی چیخ بھی تحسین کی نکلی۔ ہاتھ کے پنکھے؟ یہ کیا ہے امی جی؟ میں تو آپا کے محلے ہی جا رہی تھی، مگر وہ تو اچھا ہوا سٹاپ پہ پامنظور مل گیا اور اس نے بتایا خورشیدہ کے علاقے والے جلسے میں ہاتھ کے پنکھے مل رہے ہیں۔ میں نے کہا کالی اینکیں لگا کے تم پیو پتر اینک والے جن بنے پھرو گے، یہ ہاتھ کے پنکھے لے جاتی ہوں، کام آئیں گے، کھیت اسوا کام آئیں گے۔ اینکیں آتی تو میں شالمی بازار میں اپنے دوست عابدار کی دکان کے باہر سٹال ہی لگا لیتا۔ اور بات تو بتا شاہدہ، تسکین نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ اتنی ٹھنڈ میں ہاتھ کے پنکھے کرتے کیا ہیں؟ اور کیا، اتنا کرایہ لگا کے آپ گئی تھی تو کام کی چیز لاتی۔ شاہدہ بیگم کی بہت شگفتہ سبزی کی سرخ رنگ کی ٹوکری لیے باہر نکلی جو تازہ پالک سے بھری ہوئی تھی۔ امی جی پالک تازہ ہے نا؟ اور میتھی دیکھیں کتنی خوشبو والی ہے۔ شگفتہ نے ٹوکری آگے کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، اور چونکہ اتنی زیادہ معصومیت دکھانا اس کی سرشت میں نہیں تھا، اس لیے شاہدہ بیگم نے قدرے مشکوک نظروں سے اسے گھورا، پھر پالک کو، اور پالک سے ہوتے ہوئے نظر سرخ رنگ کی پلاسٹک کی ٹوکری تک گئی جس کی ملائم سطح عمدہ پلاسٹک کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ شاہدہ بیگم کو عادت تھی گلی میں آنے والے پھیری والے کو پرانے کپڑے دے کر بدلے میں گھٹیا قسم کے پلاسٹک کے روزمرہ استعمال کے برتن لینے کی، اس لیے فوراً بھانپ گئی کہ یہ ٹوکری دکھانے کے لیے اتنی مٹھاس گھول کے پالک کے بارے میں دریافت کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹوکری کہاں سے آئی؟ بڑی خرچیلی ہے تو۔ نہیں امی جی، یہ ٹوکری تو میری بھابھی دے گی ہے۔ ہمارے حلقے سے جو امیدوار کھڑا ہو اس کا انتخابی نشان ٹوکری ہے۔ میں نے 4 ٹوکریاں منگوائی ہیں چھوٹے بڑے سائز کی، ایک میرے کمرے میں بھی رکھوا دے، پھل رکھنے کے کام آئیں گے۔ لو، نعرے لگا لگا کے میرے بھانجوں کے گلے بیٹھ گئے، اور ٹوکری میں آپ کو… چلیں خیر رکھ لیں، اپنے ہاتھ کے پنکھوں کے لیے تو ابھی آپ کو 4-6 مہینے انتظار کرنا ہوگا۔ کوئی ایسا امیدوار نہیں ہے تحسین پتر جس کا انتخابی نشان کھانسی کا شربت ہو؟
اتنا پوچھنے کے بعد تسکین پھر سے کھانسی کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ میں تو کہتی ہوں اسے انتخابی نشان سے اس امیدوار کی نسبت کا اندازہ لگا لینا چاہیے جو ابھی سے عوام کو ہاتھ کے پنکھے بانٹ رہے۔ اس نے وزارت ملنے کے بعد ضرور ملک کو لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے میں ڈبونا ہے۔ زیادہ بڑھ چڑھ کی باتیں نہ بنا۔ شاہدہ بیگم کو جلال کیسے نہ آتا؟ آخر ان کی لائی سوغات میں نقص نکالے جا رہے تھے۔ اتنے بھی بیکار نہیں جائیں گے۔ یہ بوری بھر پنکھے 1.5 درجن تو تیرے میکے میں تحفہ دینے کے کام آ جائیں گے۔ بل جمع نہ کرانے پر ہر دوسرے مہینے ان کی بجلی جو کٹی ہوتی ہے۔ اور ہاں وہ تیرا تایا وہ جو اسٹیشن پہ کباب بناتا ہے بڑے قیمے کے، اس کے بھی کام آئیں گے یہ پنکھا، کوئلوں پہ جھل مارنے کے لیے۔ شگفتہ کے چہرے کی ساری شگفتگی ہوا ہو گئی۔ میں کہہ رہی ہوں اپنی امی جی کو باز کر لو، مجھ پہ زیادہ نمک مرچ چھڑکنے سے پرہیز کریں۔ رات کے 1:15 وہ کمرے میں پھنکارتی پھر رہی تھی۔ اور میری جان، میری شگفتہ، امی جی پرہیز کیسے کر سکتی ہیں، وہ بھی نمک مرچ سے؟ ڈاکٹر کے منع کرنے پر نہیں ہوئی تو میرے منع کرنے پر کیسے کریں گے؟ تم کسی کام کی نہیں، وہ جل گئی۔ ایسے تو نہ کہو شگو، وہ تڑپ گیا۔ ٹھیر مٹروں کا 2 منٹ میں نکال کے دیتا ہوں کہ نہیں؟ میرے سے زیادہ ہے کسی اور کی سپیڈ؟ اور وہ جو میرے اسکول سے، تمہارے اسکول سے پلندہ کاپیوں کا روز آتا ہے، وہ ہوم ورک کون چیک کرتا ہے؟ میں، بذات خود، بقلم خود۔ اس نے اپنی ہی کمر ٹھونکی۔ ارے ہاں یاد آیا، ٹیسٹ کی ساری کاپیاں تو ویسی کی ویسی پڑی ہیں۔ اس نے الماری سے وہ 2.5 کاپیاں نکال کے بیڈ پہ پٹکیں۔ تحسین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ شگو جان، رات کا 1 بج رہا ہے۔ 1؟ شگفتہ نے تمسخر بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ مجھے تو لگ رہا ہے 12 بج رہے ہیں۔ میرا حساب کتنا کمزور ہے تمہیں تو پتہ ہے، اور یہ 6ٹھی جماعت کے حساب کا ٹیسٹ ہے۔ وہ کراہا۔ ہو کوئی مشکل نہیں۔ اس نے نیم دراز ہوتے ہوئے ڈائجسٹ کھولا۔ جو سمجھ میں اسے نمبر دے دو، جو سمجھ میں نہ اسے فیل کر دو۔ یہ تو بالکل سیاسی طریقہ ہے، وہ اشش کر اٹھا۔ الیکشن میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ ہاں مگر وہاں الٹا حساب ہے، جو سمجھ میں اسے فیل کر دیتے ہیں اور جو نہ اسے نمبر یعنی ووٹ مل جاتے ہیں۔ تمہاری آوازوں پہ تو الیکشن سوار ہے اپنی امی جی کی طرح۔ انہوں نے بھی پورے گھر میں الیکشن کر رکھا ہے۔ کیا فائدہ بیکار میں کھیلنے کا؟ یا تو اس سے کوئی فائدہ ہوتا، جیسے کہ اگر میں نے ماپارا صاحبہ کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کا سوچا تو۔ کیا؟ وہ یکدم چلا اٹھا۔ تم انتخابی مہم میں حصہ لے رہی ہو؟ ہاں، مگر تمہاری امی جی کی طرح شوقیہ نہیں، کسی فائدے کے لیے۔ ماپارا صاحبہ ہمارے اسکول کی ہیڈ مسٹریس بیگم اختری کی نند ہے، اور پتہ ہے، وہ رازداری سے کچھ کہتی اس کے نزدیک ہوئی۔ میں نے دستگیر کو فون کر کے بلایا ہے کل۔ شاہدہ بیگم نے فون رکھتے ہوئے تسکین کو اطلاع دی۔ یعنی بیل مجھے مار، وہ کھانستے ہوئے بولے۔ تمہیں کیا پتا وہ کتنے کام کا بندہ ہے؟ میں اسے سرے سے بندہ ہی نہیں مانتا، تو کام کا بندہ کیا مانوں گا؟ تمہیں تو ویسے ہی بڑا ساڑا ہے میرے رشتہ داروں سے۔ دستگیر سعید صاحب کا خاص بندہ، اس لیے تم پھر بندہ؟ تسکین نے پھر تڑپ کے بات کاٹی۔ اور میں کہہ رہا ہوں وہ نہ بندہ ہے نہ بندے دا پتر۔ چپ، آرام سے میری بات سنو۔ میری خالہ کا فون تھا سعید صاحب، دستگیر نے نئے ماڈل کا موبائل جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے سعید صاحب کو دستگیر کی خالہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ آپ کو چائے پہ بلایا انہوں نے؟ دستگیر کی بات پہ سعید ٹوانا چونکا۔ اس وقت دور کہیں سے خالہ کے گیت کے بول سنائی دیے۔ اسی لیے ممی نے میری تمہیں چائے پہ بلایا ہے۔ کہاں رہتی ہیں تمہاری خالہ؟ نرالے جذبات میں گر کے 48 سالہ سدا بہار کا ہمارے سعید ٹوانا نے پوچھا۔ اسی محلے میں جی، جہاں آپ رہتے ہیں۔ دستگیر کے بتکلفانہ جواب پہ اس کے سیاہ و پیشانے بے شمار سلوٹوں سے ہٹ کی۔ گندی تاریک گلیوں میں گزارے غربت بھرے دن یاد آگے تھے۔ میرے پاس کہاں وقت ہے دستگیر، تم سارا حساب کتاب جانتے تو ہو، پھر بھی ایسے پیغام دے رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ مگر سعید صاحب، آپ صرف میری خالہ کو نہیں جانتے ہیں۔ شاہدہ خالہ آپ کے حلقے کی سب سے زیادہ بڑی امیدوار ہے، اور پورا محلہ ان کی بات مانتا ہے، اور برادری میں بھی ان کی بڑا ٹہکا ہے۔ تو وہ خود کیوں نہیں الیکشن میں کھڑی ہو جاتی؟ غلام ہے بندہ آپ کا۔ دستگیر فدویانہ انداز میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکایا۔ بندے کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے سامنے ٹھہر سکتا ہے بھلا؟ اور میری خالہ، آپ کی خالہ، وہ تو جی آپ کو مکمل سپورٹ کریں گی، پورے محلے کو آپ کے پیچھے لگا دیں گے۔ بس آپ انہیں خوش، میرا مطلب ہے۔ وہ مسکرائے اور آگے کے مراحل طے کرنا سعید ٹوانا کو آتے تھے۔ دیکھو دستگیر،
اپنے سعید صاحب کے کان میں یہ بات ڈال دو کہ اس محلے کی شان جان اور آن شاہدہ بیگم ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے زیادہ ووٹ ملیں تو پہلے اسے مجھے خوش کرنا ہوگا. تم تو شان کی فلم دیکھ کے یا گوبھی گوشت کھا کے بھی خوش ہو جاتی ہو. اس کے لیے سعید صاحب کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تسکین نے دخل دیا تو اسے حسب توفیق گھوری سے نوازا گیا. بس تم چھوٹی سوچ ہی رکھنا گوبھی گوشت، میں ادھر بڑے بڑے فائدے سوچ رہی ہوں. دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، تم بیٹھے چارپائی پہ کھانستے رہنا. ہاں تو دستگیر کل پھر لا رہے ہو نا سعید صاحب کو؟ لو کر لو گل. آپ اپنے بھانجے کو کیا سمجھتی ہیں شاہدہ خالہ؟ کل سعید صاحب پورے 5 بجے آپ کے گھر بیٹھے چائے نہ پی رہے تو میرا نام بدل دینا. ہاں، دستگیر سے بدل کے کفگیر رکھ دیں گے. اس کے آگے چائے کا کپ اور گنتی کے 4 بسکٹ رکھتے ہوئے شگفتہ نے بڑے سرسری سے انداز میں کہا، وہ کیا ہوتا ہے بھابھی جی؟ دراصل میری انگریزی ذرا کمزور ہے. چلو یہ بھی اچھا ہے. وہ مسکرائی. ایسے خالہ میری ناک نہ کٹوا دینا ان کے سامنے یہی 4 بسکٹ رکھ کے. تم فکر ہی نہ کرو، ایسی خاطریں کروں گی، یاد کریں گے سعید صاحب. وہ بڑے جوش سے اٹھی اور اسی وقت تیاریوں میں لگ گئی. تسکین کو کلی والا برش اور رنگ کا ڈبہ پکڑا کے صحن میں کھڑا کیا. جہاں جہاں سے سفیدی جھاڑ یا بس ادھر ایک ایک ہاتھ مار دو. ہاتھ یا برش؟ میرا سر. وہ بھنا آگے. ظاہر ہے برش ہاتھ میں ہی ہوگا. بڈھا ویلا آ گیا تسکین، مگر تمہیں عقل نہ آئی. باہر دروازے کے ساتھ سعید صاحب کا کوئی پھڑکتا ہوا نعرہ بھی لکھ دینا. لکھ تو دوں گا، مگر اسے پھڑکانا کیسے ہے؟ لکھتے لکھتے کھانستے جانا، تمہاری کھانسی کی آواز سے آپ پھڑک جائے گا. اور یہ بات سن کے تحسین، زنانے کے کپڑے بعد میں استری کرنا، پہلے میرا ایک کام کر. امی جی میں تو اپنی شرٹ استری کرنے لگا تھا. وہ گڑبڑا کے وضاحت دینے لگا. پہلے یہ لئی گھول اور اسے جھنڈیوں پہ لگا کے سارے ویڑے میں سجا دے. دیواروں پہ چپکانی ہے. وہ منہ اٹھا کے صحن کا جائزہ لینے لگا. یہ جو کپڑے ٹانگنے والے تارے ہیں ان سے لگا دے. خبردار، میں نے مشین لگائی ہوئی ہے، کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالنے ہیں. سرف کے جھاگ سے بھرے ہاتھ لیے شگفتہ چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوگی. فاطمہ کے گھر جا کے ڈال دے. اس کا حال بھی بتایا گیا. میں ذرا بیکری سے چائے کا سامان لے آؤں. وہ چادر اوڑھنے لگی. تسکین نے دیوار پہ رنگ پھیرتے ہوئے پھر دخل دیا. چائے کا سامان؟ پتی تو 2 دن پہلے آئی تھی، پوری 1 کلو. اور دودھ والا دودھ بھی ڈول بھر کے دے گیا. چینی ختم ہو گیا کیا؟ نہیں، چائے بنانے کے لیے ماچس نہیں ہے. وہ پھاڑ کھانے کے انداز میں چلائی. عقل کے پورے ہیں دونوں پیو پتر. چائے کا سامان کا مطلب ہے چائے بنانے کا سامان نہیں، چائے کے ساتھ رکھنے والی چیزیں، جیسے بسکٹ، نمکو، چپس، پیسٹریاں، کباب. جیسے جیسے وہ نام گنواتی گئی تحسین کا منہ کھلتا گیا. امی جی اتنا کچھ تو آپ نے میرے ولیمے میں بھی نہیں بنایا تھا. نان حلیم رکھ دیا تھا جیسے لنگر کھلاؤ. ہاں تو جیسے کھانے والے ویسے ہی کھانا. تمہارے سورے عادی تھے 2 ٹائم لنگر سے کھانا لے کر کھانے کا. ان کا یہ شعر انگیز بیان شگفتہ کی سماعتوں کو مشتعل نہ کر سکا، کیونکہ وہ ڈرائر میں کپڑے ڈالے پاس ہی کھڑی تھی اور ڈرائر کے شور میں پٹاخے پھوٹنے کی آواز نہ سنائی دے تو شاہدہ بیگم کا تبصرہ کیا چیز ہے. شاہدہ بیگم بیکری گئی تو کوئی 1.5-2 گھنٹے تک لوٹی. تب تک جھنڈیاں بھی لگ چکی تھیں، دیواروں کے عیب بھی ڈھکے جا چکے تھے. کپڑے دھونے کے بعد شگفتہ نے لال اینٹوں کا صحن بھی دھو دھو کے چمکا ڈالا تھا. جتنی تیز زبان چلتی تھی اس کے اتنے ہی تیز ہاتھ چلتے تھے. اس صفت کی تو خیر ساس بھی گرویدہ تھی، مگر یہ الگ بات کے اظہار کبھی نہیں کیا تھا. اتنی دیر سموسے تلنے بیٹھ کی تھی کیا؟ تسکین نے خوں خوں کے درمیان پوچھا. ہو بھی سکتا ہے. امی جی کو جہاں 4 پیسے کمانے کا موقع ملے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی. تحسین نے شاید اپنے دانش میں ماں کی حمایت کی تھی جو بیکار گئی. 4 پیسے کمانے کے دن گئے. اب تو شاہدہ بیگم کی لاٹری نکلنے والی ہے. 5000 کی کمیٹی کبھی نکلی نہیں، لاٹری نکلے گی. تسکین نے تمسخر بھرے انداز میں کہا، مگر اتنی جرأت انہیں راس نہ آئی. کھانسی کا دورہ ایک بار پھر پڑ گیا. دیر تو اس لیے ہوئی کہ راستے میں رک رک کے ساروں کو بتانا بھی تو تھا ہمارے گھر ملک کے ہونے والے وزیر نے آنا ہے شام کو، مگر پھر بھی ساروں کو بتا نہیں سکی. جا میرے بچے تو جا کے بتا کے آ. امی جی، اس نے سستی کا مظاہرہ کیا. ایسا کیوں نہیں کرتی؟ آپ ہیلی کاپٹر کرائے پہ لے لیں اور سارے محلے میں پرچیاں گرا دیں اس خبر کی. فاطمہ کے گھر کپڑے ڈال کے لوٹنے والی شگفتہ نے مشورہ دیا، جس پہ شاہدہ بیگم نے اسے زبردست طریقے سے گھورا. مخول کرنے کی ضرورت نہیں، میں ایسا کر بھی سکتی ہوں. شاہدہ بیگم نام ہے میرا. ہیلی کاپٹر کی پرچیاں نہ سی، ٹی وی پہ اشتہار تو دے ہی سکتی ہوں. وے تحسین، ذرا دے مجھے فون اور نمبر ملا کیبل والے کا. اسے کہتی ہوں سٹار پلس اور سونی دونوں کے نیچے پٹی چلا دے.
آج شاہدہ بیگم کے گھر انشاءاللہ تعالی وزیر صاحب چائے پینے آ رہے ہیں۔ رہن دے اتنا خرچہ، میں مسجد جا کے اعلان کروا آتا ہوں۔ یہ فضول خرچی تسکین کو بری طرح کھلی۔ اپنے محلے کے مسجد کے لاؤڈ سپیکر کا حال پتہ ہے ذرا، جو کچھ سمجھ آتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سارا محلہ افسوس کرنے آیا ہو اور جنازے کا ٹائم پوچھ رہا ہو۔ اور شگفتہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ عین شاہدہ بیگم کے سامنے بیٹھی اپنی سرخ رنگ کی الیکشنی ٹوکری میں گول گول بینگن کاٹ رہی تھی۔ سعید صاحب آ رہے ہیں اور تجھے کالی پیلی سبزی پکانے بیٹھ کے ہے؟ وہ چائے پہ آ رہے ہیں، کھانے پہ نہیں۔ کیا پتہ میرے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ کھانے تک بھی رک جائیں۔ تعلقات گہرے ہوتے کوئی دیر لگتی ہے بھلا؟ تعلقات گہرے ہونے والی بات پہ تسکین ذرا سے معترض ہوئے، مگر کھانسی نے اس کے اظہار کی مہلت نہ دی۔ یہ لے گوشت چڑھا دے، میں آپ بھونوں گی، تو بس بینگن ٹینڈے پکانے جوگی ہے۔ اگر وہ رک ہی گیا کھانے پہ تو تحسین سے دہی بلے اور سیخ کباب منگا لوں گی۔ گوشت بھی آپ خود ہی دیکھ لیں، میرے بچے آ رہے ہیں ٹیوشن والے۔ تسکین ویلا بیٹھے، وہ پڑھا لے گا۔ اس پیشکش پہ شگفتہ کو غش آنے لگا۔ وہ تو بھلا اس کے سسر کا جس نے خود اپنی نصف بے ترکیز غلط فہمی کو دور کیا۔ کہاں کا ویلا؟ ابھی باہر نعرے نہیں لکھنے؟ میں ساتھ چلتی ہوں لکھوانے۔ تیرا کیا پتہ گجرات اٹیک کا اشتہار لکھا ہے؟ کسی زمانے میں تسکین میکلوڈ روڈ اور لکشمی پر سینماؤں کے باہر فلموں کے اشتہار لکھا کرتے تھے۔ اسی حوالے کو استعمال کیا گیا۔ آئے ہائے کھانسی، سارا ہاتھ ہل جاتا ہے تمہارا۔ یہ دیکھو ذرا، جو آوے آوے پہ ڈالا ہے ایسے لگتا ہے جیسے الف کو ٹوپی پہنا دی۔ اور یہ ہائے، غلطیوں کی نشاندہی کرتے کرتے شاہدہ بیگم کی نظر دیوار پہ رنگتی بڑی سی موٹی تازی چھپکلی پہ گئی اور گھبرا کے اس نے دونوں ہاتھ اوپر کیے جو تسکین کے ہاتھ میں پکڑے رنگ کے ڈبے سے ٹکرائے۔ ڈبہ اچھل کے تسکین کو پورے کا پورا رنگ میں ڈبو گیا۔ مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، سامنے والے تندور کے ٹیپ ریکارڈر پہ اس وقت گانا گونجنے لگا۔ آئیے آئیے تشریف لائیں، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ تحسین بڑے احترام سے کسی کو اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ 30-35 سالہ شخص، چہرے پہ عاجزی اور انکساری کا بھرپور تاثر، سفید کرتا شلوار کے اوپر کھدڑ کی گرے واسکٹ، سر پہ سفید کپڑے کی ٹوپی۔ شاہدہ بیگم نے قدرے مشکوک انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ یہ تو مجھے یہاں کا کم اور انڈیا کا سیاستدان زیادہ لگ رہا ہے۔ شگفتہ نے بھی کیا ظاہر کر کے ساس کے اندیشوں کو ہوا دی۔ بیٹھیں بیٹھیں، اس کے برعکس تحسین جیسے بچا جا رہا تھا اس نووارد کے سامنے۔ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، ابھی اور بھی گھروں میں مانگنے جانا ہے۔ اس کی انکساری سے کہنے پہ شاہدہ بیگم کی جان میں جان آئی۔ یہ وہی ہے، پکا پکا وہی ہے۔ وہ بڑے اتفاق سے آگے بڑھی۔ گھر گھر جا کے مانگیں آپ کے دشمن، ہم کس لیے؟ بس آپ ہمارے گھر آگے، سمجھو سب کے گھر آگے۔ میں خود آپ کے لیے اس محلے کے گھر گھر کا دروازہ کھٹکاؤں گی۔ آپ عظیم ہیں، وہ متاثر ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں جی، یہ میری امی جی ہیں، شاہدہ بیگم۔ عظیم صاحب تو نکڑ والے مکان میں رہتے ہیں، تحسین نے وضاحت کی۔ اور یہ؟ اس نے اندر سے برآمد ہوتے تسکین کے بارے میں دریافت کیا، جو رنگ والے کپڑے تو بدل چکا تھا مگر کھال تو بدلوانے سے رہے، لہٰذا چہرہ اور گردن سفیدی سے اٹے ہوئے تھے۔ یہ میرے شوہر ہیں۔ شاہدہ بیگم کے تعارف میں شرمندگی تھی۔ اوہ، تب ہی اس نے سب کچھ بھانپ لینے والے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے یہ پہلے سے ایسے ہیں یا آپ کے شوہر بننے کے بعد ان کا یہ حال ہوا ہے؟ شاہدہ بیگم نے آنکھ کے اشارے سے تسکین کو اندر دفان ہونے کا حکم دیا۔ جاؤ جا کے رگڑ کے منہ دھو۔ آنکھ کے اشارے کو خاطر میں نہ لائے تو مجبوراً گرانا بھی پڑا۔ اور کتنا رگڑوں، جھاواں تک مارا ہے۔ برتن دھونے والی لوہے کی جالی مالو، کپڑے دھونے والا سوڈا ملو جا کے۔ اور آپ کھڑی کیوں ہیں اب تک جی؟ بیٹھے نا جی، آپ کا اپنا گھر ہے۔ حیران پریشان سے مہمان ڈرتے ڈرتے بیٹھ بھی گیا۔ ہم ساری برادری، سارے محلے کو آپ کے ساتھ کر دیں گے جی۔ اس کے بیٹھتے ہی شاہدہ بیگم نے گویا وعدہ کیا۔ ہاں جی، میری امی جی کی تو ساری باتیں ہیں۔ تحسین کے تائیدی بیان پہ اندر جاتے ہوئے تسکین نے ایک سرداب بھری۔ بس آپ نے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ کا نام تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا۔ تاریخ کو ماریں جی گولی، تاریخ میں نام تو مرنے کے بعد آتا ہے۔ آپ ہمارا نام اپنے رجسٹر میں ساروں سے اوپر لکھ لیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں پکڑے رجسٹر کی طرف اشارہ کیا۔ امی جی کا مطلب ہے دنیا کچھ لو اور کچھ دو پہ چلتی ہے۔ اب ہم آپ کو کچھ دیں گے تو آپ ہی تو بدلے میں ہمارا خیال رکھیں گے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ فی سبیل اللہ میری مدد کریں گے۔ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ لے، ہم کو چندہ دے رہے ہیں جو فی سبیل اللہ مدد کریں گے؟ بالکل ٹھیک، میں چندہ ہی تو مانگنے آیا ہوں۔ وہ پل کے پاس والے معذور بچوں کے فلاحی ادارے۔
مگر اس کی پوری بات سنے بغیر ہی تحسین نے ماں کے ایک اشارے پر اسے بازو سے پکڑا اور باہر کا راستہ دکھایا۔ یہ ہے جی میری خالہ کا گھر، گہرے سبز رنگ کے لوہے کے دروازے کے ساتھ کھڑے دستگیر نے فخریہ اعلان کیا، اور سعید ٹوانا محض سر ہلا کے رہ گیا۔ منہ پہ تو اس نے نئے نویلے دلہا کی طرح خوشبو میں بھیگا رومال رکھا ہوا تھا۔ یہ کیا دستگیر؟ اچانک اس کی نظر دروازے کے ساتھ والی دیوار پہ پڑی، جہاں اس کے نام کے نعرے پہ رنگ کے چھینٹے گرے ہوئے تھے۔ ابھی تو میں برسر اقتدار بھی نہیں آیا اور میرا نام پہلے سے خراب ہو گیا۔ نہیں جی وہ تو ہاں، آخر بہانہ سوجھ گیا۔ ہاں وہ اصل میں خالہ بڑی آرٹسٹ ٹائپ ہے، انہوں نے آپ کے نام پہ ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں جیسے پھول جھڑیاں اور چھوڑیوں کسی نے، یا پھولوں کی پتیاں پھینکی ہوں۔ بمشکل اسے مطمئن کرنے کے بعد اسے اندر لے آیا۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، سعید صاحب تشریف لا رہے ہیں، بلکہ لا چکے ہیں۔ دستگیر نے دروازے کے اندر پہلا قدم دہراتے اعلان کیا، اور پھر سامنے کھڑے تسکین کو دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ شاہدہ بیگم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے کپڑے دھونے والے تیز سوڈے سے منہ صاف کرنے کی جو کوشش کی تھی، اس کے نتیجے میں کہیں سے رنگ اترا تھا اور زیادہ تر ابھی باقی تھا۔ عجیب چتکبرا سا منہ لیے وہ سامنے کھڑے پوچھ رہے تھے، شاہدہ مٹی کے تیل سے صاف کر کے دیکھو؟ ہاں ہاں جاؤ کرو، مگر بعد میں سگریٹ پینے نہ بیٹھ جانا، ورنہ۔ خالہ، اس دھچکے سے سنبھلتے ہوئے دستگیر نے انہیں متوجہ کیا۔ خالہ سعید صاحب، یہ اصلی والے ہیں نا؟ اس بار اتفاق ظاہر کرنے سے پہلے انہوں نے تصدیق کرنا چاہیے۔ ایک نمبر اصلی، آئیے آئیے۔ وہ پھر سے نہال ہونے لگی۔ شگفتہ چائے لے کر آ۔ نہیں جی سعید صاحب، چائے نہیں کافی پیتے ہیں، وہ بھی پاپی چولو۔ پاپی چولو؟ تحسین نے حیرت سے دہرایا۔ پرانے پاپیوں کا کوئی شربت ہوگا۔ تسکین نے یہ سرگوشی بیٹے کے کان میں کی تھی۔ دستگیر کا مطلب ہے کیپچینو، لیکن فی الحال مجھے کافی نہیں، آپ کا تعاون چاہیے۔ اور ہمیں کیا ملے گا اس تعاون کے بدلے؟ واہ، وہ شاہدہ بیگم کے فوراً مطلب کی بات پہ آ جانے والی ادا پہ ریشہ ختمی ہو گیا۔ ظاہر ہے ایک سیاستدان اس ہنر کا اصل قدردان ہو سکتا ہے۔ محترمہ، آپ کو تو سیاسی داؤ پیچ بھی آتے ہیں۔ ہاں جی، اس کا ابا گجرانوالے کا بڑا مشہور پہلوان تھا، داؤ پیچ تو اسے آتے ہی ہوں گے، تسکین نے تائید کی۔ ایک بار میرے سسر نے مقابلہ بھی جیتا تھا، ایک ٹیم میں اکٹھی 18 روٹیاں، 6 پلیٹ چاول، 4 چرگے، درجن سیخ کباب اور 2 کلو گاجر کا حلوہ کھا کے۔ اس مقابلے میں کیا انعام ملا تھا آپ کے سسر کو؟ سعید ٹوانا نے مروب کو ہوتے ہوئے کہا۔ جی کچھ نقد انعام تھا، وہ ان کی قبر پکی کرانے کے کام آ گیا، کیونکہ مقابلہ جیتنے کے فوراً بعد وہ فوت ہو گئے، ہیضہ ہو گیا تھا جی انہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور مجھے تو بیچ میں کافی مزہ آیا پڑھتے ہوئے، آپ لوگوں کو بھی امید ہے کہ مزہ آیا ہوگا۔ ہلکا سا پھلکا سا وہ موضوع ہے، لیکن جو ہے کہ آپ کا ذرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔